تیفی بٹ کے انکاؤنٹر کے حوالے سے ہم تجزیہ لینے کے لیے پہنچے ہیں شیراز نثار صاحب کے پاس، جو کہ ایک سینئر کرائم جرنلسٹ ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ انکاؤنٹر ایکسپیکٹڈ تھا یا نہیں تھا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ بیٹا کسی بھی پولیس مقابلے کے بارے میں کیا آپ یا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے گا؟ یہ تو ویسے ہی جوڈیشل کلنگ ہو جائے گی اگر ہم اس طرح کا کوئی تجزیہ بھی دیں گے. لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کرمنل ہیز ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف ہز کرائم آفٹر آل. تو وہ کوئی چھوٹا جرم ہو یا بڑا ہو، اس کو فیس تو کرنا پڑتا ہے. تو تیفی بٹ جب دبئی سے حراست میں لیا گیا تو اس کے بعد جب کراچی لایا گیا تو پھر لاہور پولیس نے تھوڑا سا میڈیا کو بھی ڈی ٹریک کیا کہ وہ لاہور میں موجود ہے، اس کو سی سی پی او کے پاس پیش کر دیا گیا ہے. لیکن بعض انتہائی معتبر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ وہیں تھا اور لایا جا رہا تھا. جس طرح پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لی ہے، وہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 افراد وہاں پر آئے اور تیفی بٹ کو چھڑا کے لے گئے. ایک یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جی تیفی بٹ کو چھڑانے کی کوشش کی اور فائرنگ ہوئی. اب جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ ایک نئے انداز کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیفی بٹ کے جو 7 ساتھی آئے وہ اس کو چھڑا کر لے گئے گاڑیوں پہ. اور اس کے بعد پولیس نے جب مقامی پولیس نے سی سی ڈی کے ساتھ مل کر پیچھا کیا تو آگے سے کراس فائرنگ ہوئی تو پولیس الحمدللہ پھر موجانہ طور پر بچ گئی اور تیفی بٹ جو ہے وہ گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گیا اور جو اس کے باقی ساتھی بھی تھے وہ بھی فرار ہو گئے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے لواحقین کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ وہاں پر آئیں اور پوسٹ مارٹم کروا کر جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ آپ لے جائیں جہاں بھی آپ لے کر جانا چاہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ انٹرپول کے کیا قوانین ہوتے ہیں؟ کیا ان کو ڈائریکٹلی تیفی بٹ صاحب کو دبئی سے لاہور نہیں لایا جا سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیں انٹرپول جو ہوتا ہے وہ شہر کی بنیاد پر نہیں کرتا. انٹرپول دبئی سے گرفتار کیا گیا، انٹرپول نے حراست میں لیا ہے. بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے رہے ہیں جی چھاپا پہ گیا، یارو کوئی گجو متے کا علاقہ نہیں، وہ یو اے ای ہے، وہاں پر قانون ہے. انٹرپول کے پاس انفارمیشن تھی، انٹرپول نے ہی حراست میں لیا اور جس طرح گزشتہ روز عدالت میں پیش کرنے کے بعد لاہور لایا گیا اور سب سے پہلے کراچی لایا گیا اور کراچی کے بعد ابھی اس بات کی تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح لاہور کے ہی کچھ پولیس افسران نے ڈی ٹریک بھی کیا میڈیا کو بھی کہ لاہور آ چکا ہے. اگر لاہور بھی آ گیا تھا تو تیفی بٹ کی فیملی کو، ان کے جو قریبی عزیز ہے تاجر اور ان کے وکلا خاص کر، ان کو یہ بتایا گیا تھا. اب ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتا دیتے ہیں کہ جب کوئی کتنے بھی قتلوں میں ملوث ہو، کسی بھی جرم میں ملوث ہو، لیکن جب انٹرپول اسے گرفتار کرتی ہے اور متعلقہ پولیس کے حوالے کرتی ہے تو جب اس ملک میں وہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. آج صبح یہی کیا جانا تھا جو اس کے فیملی ذرائع اور وکلا کو بتایا گیا کہ تیفی بٹ کو آج ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور ضلع کچہری جو ہے فیصل محمود ہے وہاں پہ سول جج اس کی عدالت میں پیش کرنا تھا. تو وہاں پر بہت سے تاجر وکلا ان کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ آج صبح عدالت میں موجود تھے. 8:30 بجے کی بات ہے، لیکن وہاں پر ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ آج صبح 5 بجے رحیم یارہاں کے علاقے میں تیفی بٹ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی سر، جو ان کی طرف کے یعنی تیفی بٹ کے سائڈ کے جو وکلا ہیں اور ریلیٹیوز ہیں اور تاجر برادری ہے، آپ کا یقیناً ان سے بھی رابطہ ہے، کیا انہوں نے کوئی پیشگی اس حوالے سے خدشے کا اظہار کر رکھا تھا؟ کیا بائی ایئر بھی ان کو کراچی سے لاہور لایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں بالکل لایا جا سکتا تھا، کیوں نہیں لایا جا سکتا تھا. بالکل خدشہ تو گوگی بٹ نے جب پریس کانفرنس کی تھی میڈیا سے بات کرتے اس نے کہا تھا. اور چند روز قبل تیفی بٹ کے جو بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن، انہوں نے اپنا ایک وائس میسیج وہ سب کو ریکارڈ کروایا تھا کہ میرے بھائی کو اگر مارا گیا جیلی مقابلے میں، پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مقابلہ چھڑوا کر وہ لے گئے اور انہوں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ پہ وہ نہیں مارے گئے، وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں. تو یہ خواجہ اظہر گلشن اس بات کا خدشہ جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ کر چکے تھے کہ تیفی بٹ کو اگر اس طرح مارا گیا تو پھر ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. لیکن ابھی تک خواجہ اظہر گلشن جو ہے ان کا اپنا نمبر بھی بند ہے. ٹھیک ہے ہاں سر، یہ وقوع تقریباً 3:30 بجے کا ہے. وہ جو کورٹ سبزل رحیم یار خان کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق اس کے اندر سر قتل مینشن نہیں کیا گیا. وہ بعد میں معاملہ ہوا جو 5 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ جب اس کو کور کیا گیا. اس کی سر اس قانونی پیچیدگی کو تھوڑا سا سمجھا دیجیے. کون سا یہ جو انکاؤنٹر اس ایف آئی آر کے اندر انکاؤنٹر مینشن نہیں کیا گیا، اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ چھڑوا کر اس کے ساتھی لے گئے، اس کے آگے کا وقوع نہیں بتایا گیا. دیکھیں اس میں پولیس انکاؤنٹر ہی ہے
لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ وہ چھڑوا کر لے گئے. اب جس طرح 7 افراد ان کو مطلوب ہے، اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی انہوں نے نامزد نہیں کیے اس میں کہ کون کون تھا، لیکن اب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کی شناخت ہو گئی وہاں سے کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ضرور مل جائے گی، جو پولیس کے پاس ہی رہے گی، اور یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ کون لوگ تھے جو چھڑوا کے لے کر گئے اور انہوں نے فائرنگ کی اور تیفی بٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. کیا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو 7-8 نامعلوم افراد ہیں جن کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، شناخت کیا جا سکتا ہے، ایف آئی آر کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ شناخت کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے قریبی عزیزوں کو ہی اس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قیاس کبھی بھی جرنلزم نہیں ہوتی، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ایک ہے نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈو بیفور، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو ہم خبر نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم اپنے طور پہ کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں جب تک کوئی کنفرمیشن نہ ہو ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا، وہ سی سی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں سہیل ظفر چٹھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی جرائم پیشہ کو معاف نہیں کریں گے اور کسی بے گناہ کو سی سی ڈی کا کوئی اہلکار تنگ نہیں کرے گا. جس کا پروف انہوں نے یہ دیا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران سی سی ڈی کے اہلکاروں پر 5 اہلکار پر مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں جو ایڈیشنل آئی جی کے کہنے پہ ہوئے. سر، گوگی بٹ کے متعلق کیا خبر ہے؟ کیا ان کو بھی اس کیس میں نامزد کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری سچویشن جو تیفی بٹ پر بنی ہے. دیکھیں، گوگی بٹ جو ہے وہ بھی امیر بلاچ قتل میں دوسرا ملزم ہے اور اس کی عبوری ضمانت چل رہی ہے جو 14 تاریخ تک ہے. پیر کو گوگی بٹ نے دوبارہ عدالت میں پیش ہونا ہے اور جے آئی ٹی نے جو اپنی رپورٹ جو ہے وہ بنا کے دی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا کہ گوگی بٹ جائے وقوع پر پچھلی سیٹ میں بیٹھا تھا جو گاڑی استعمال کی گئی. اچھا، ہاں. تو اب اس میں یہ عدالت پہ ہے کہ عدالت پولیس کی تفتیش کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے. امید ہے کہ یہ 14 کو فائنل فیصلہ ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسے شواہد پولیس کو مل گئے، سی سی ڈی کو یا وہاں کی مقامی پولیس کو، کہ 7 افراد کو جو ہے وہ کس نے بھیجا یا کون اس کی سپروین کر رہا تھا، تو پھر آپ والا جو خدشہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، کیس کوئی بھی ہو، پاکستان میں یا پنجاب میں خاص کر اگر دشمنیاں بڑھی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے نہ تفتیش میرٹ پہ ہوئی اور نہ ہی اس تفتیش کی بیس پہ سزائیں ہوئیں، جس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی گئیں. اس میں بہت سے سیاستدان، پولیس افسران، پاس بیٹھنے والے، وہ سارے لوگ شامل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی فائرنگ کرے گا پولیس پہ تو پھر اس کو جواب تو دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سر، یہ جو سارا معاملہ ہوا امیر بالاچ قتل کیس کے بعد سے 19 فروری سے جو کیری آن ہوا، کیا اب تیفی بٹ کے انکاؤنٹر کے بعد گینگ وار لاہور میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پر لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ دونوں جو فیملی ہیں، ٹیپو ٹرکا والا اور گروپ اور تیفی بٹ گروپ، یہ محلے دار ہیں کہ وہ گوال منڈی میں رہتے ہیں اور یہ شالمی میں، ایک روڈ کا بیچ میں فاصلہ ہے. تو یہ گینگ وار یہ نہیں ہے. گینگ وار وہ ہوتی ہے جو آپ گلی گلی میں جا کے آپ کو 5 شوٹر آپ نے بھیجے ہوئے ہیں کرائے کے قاتل لے کے، یہ ایک دشمنی ان کی چلی. اور میں بار بار اپنے پروگرامز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دشمنی بڑھانے میں پولیس نے، پاس بیٹھنے والوں نے بہت بڑا گندا رول ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت نہیں رکی اور آج یہ اس نہج پہ پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کو مارنے لگے. پولیس اب اس سارے معاملے کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا یہ دوبارہ سر اٹھا لے گا معاملہ، یہ دشمنی؟ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ قوم عاد اور قوم سمود، ان سے تو طاقتور کوئی قوم تھی نہیں جو پہاڑ کو توڑ کے اپنا گھر بنا لیتے تھے. تو تیفی بٹ بڑا بااثر تھا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ وہ مردہ خانے میں پڑا ہے رحیم یار خان کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. معزز خواتین و حضرات، یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہم نے تجزیہ جاننے کی کوشش کی ہے اور اس وقت ہم موجود تھے شیراز نثار صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.